السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جنہیں اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بیچا گیا، جھوٹے الزام میں جیل گئے، مگر اللہ کا منصوبہ کبھی نہیں بدلا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ارض کنعان میں، جہاں آج فلسطین اور آردن کی زمین ہے، وہاں ایک عظیم نبی رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ نبوت کا یہ سلسلہ اس مبارک گھرانے میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 11 ایک ماں سے تھے، اور ایک بیٹا بنیامین اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے اور ایک سگا بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بے حد خوبصورت تھے، ایسی خوبصورتی جو آنکھوں کو چندھیا دے، دل کو مو لے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی خوبصورتی کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، لیکن اس ظاہری حسن سے بڑھ کر ان کا باطن بھی نور سے منور تھا، پاک نیت، نرم دل اور اللہ تعالیٰ سے گہری محبت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے ان کا خاص تعلق تھا، کیونکہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور یعقوب علیہ السلام ان کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ ایک رات جب یوسف علیہ السلام ابھی کم سن تھے، انہوں نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے، اور وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں لکھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر چونک گئے۔ وہ نبی تھے، خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر پہچان لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ اس خواب کا مطلب تھا کہ ایک دن یوسف علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر فائز ہوں گے کہ سب ان کے سامنے جھکیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سمجھدار اور دانا والد تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فوری طور پر تنبیہ کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ہمیں ایک بہت ضروری بات سکھائی۔ اپنی نعمتیں، اپنے خواب، اپنی خوشیاں سب کے سامنے بیان نہ کرو۔ حسد انسان کے دل میں آگ جلاتا ہے، اور شیطان ہمیشہ اس آگ کو ہوا دیتا ہے۔ بڑے بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے حسد پہلے سے موجود تھا۔ وہ آپس میں کہتے تھے، یوسف اور بنیامین والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، ہم کام کاج کرتے ہیں، والد تو کھلی غلطی پر ہیں۔ یہاں غور کریں، بھائیوں نے اپنے باپ پر الزام لگایا، اپنے سے چھوٹے معصوم بھائی سے جلے، اور اپنے اندر کی برائی کا سبب کسی اور کو سمجھتے رہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک دن ان بھائیوں نے اکٹھے بیٹھ کر سازش بنائی۔ کسی نے کہا، یوسف کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا، کسی دور زمین میں پھینک آؤ۔ لیکن پھر ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں لکھا گیا ہے۔ اب انہیں ضرورت تھی ایک بہانے کی، باپ کو بیٹے سے جدا کرنے کا ایک بہانہ۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جنگل جا رہے ہیں۔ یوسف کھیلے گا، خوش رہے گا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم اتنے ہیں، بھیڑیا کیسے آئے گا؟ تب تو ہم واقعی ناکارہ ہوں گے۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔
اور یوسف علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ چل دیے، بالکل بے خبر کہ آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے مشکل دن بننے والا ہے۔ جب وہ میدان میں پہنچے، بھائیوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں ایک گہرے تاریک کنویں میں ڈال دیا۔ ذرا سوچیں، ایک معصوم بچہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشی سے نکلا تھا اور اب وہ تاریک کنویں میں گرا، تنہا، خوفزدہ، اور بھائیوں کے قدموں کی آہٹ دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یوسف کے دل میں ڈالا کہ ایک دن تم انہیں ان کا یہ کام بتاؤ گے جب وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ اللہ نے کنویں میں اکیلے یوسف علیہ السلام کے دل کو اطمینان دیا۔ ادھر بھائی واپس گئے، رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور جھوٹ بولا، ابا جان ہم دوڑ میں آگے نکل گئے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور بھیڑیا آ گیا، آپ کبھی یقین نہیں کریں گے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر نکلی خون لگا کر والد کو لا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، وہ نبی تھے، انہوں نے قمیض غور سے دیکھی اور بولے، یہ بھیڑیا بڑا شریف تھا، بیٹے کو کھا گیا مگر قمیض نہیں پھاڑی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا، بس صبر جمیل ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، آہو زاری نہ ہو، مگر اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو کر بھی یہ صبر دکھایا۔ یہ عام انسان کا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ کنویں میں وقت گزرتا رہا، یوسف علیہ السلام وہاں تنہا تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اطمینان تھا۔ وہ گھبرائے نہیں، ٹوٹے نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں تسلی دی تھی، اور پھر اللہ کی پہلی مدد پہنچی۔ ادھر سے ایک قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا۔ قافلے والوں کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، اور جب اوپر کھینچا تو ایک بچہ ڈول پکڑے ہوئے اوپر آیا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی حیرانگی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنا خوبصورت، اتنا نورانی بچہ! انہوں نے سوچا، اگر ہم اسے مصر میں بیچ دیں تو بہت کمائیں گے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، مال تجارت سمجھ کر، اور جب بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ آئے اور بولے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، کم قیمت پر لے لو۔ وہ خود چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کہیں دور چلے جائیں، اور ان کے بھائیوں نے قافلے والوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ یہاں پہ ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے نیچا کیا جاتا ہے، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے ذلت سے گزارا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس میں بے حد حکمت ہے۔ قافلہ مصر پہنچا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح کھڑا کیا گیا، لیکن ان کی خوبصورتی اور وقار ایسا تھا کہ ہر نگاہ ان پر ٹک جاتی۔ مصر کے ایک بہت بڑے اور بااثر آدمی نے انہیں خریدا، جنہیں قرآن پاک میں عزیز مصر کہا گیا ہے، یعنی مصر کے خزانوں کا وزیر۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا، اس کے قیام کا اچھا انتظام کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور محبت سے پوری کی۔ دن گزرتے رہے اور وہ بڑے ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے اس کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔